السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں جی، آڈیو ویڈیو لیک کا سلسلہ جاری ہے۔ دو آڈیوز ریلیز ہوئی ہیں مصطفیٰ خان صاحب کی، ایک گورنر سندھ کامران خان تصوری صاحب کی، اور دونوں کی تردید نہیں ہوئی بلکہ تصدیق ہوئی، اور مصطفیٰ خان صاحب نے تصدیق کر دی کہ جی بالکل صحیح ہے، جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی وہ باتیں بھی بالکل درست ہیں، اور یہ باتیں میں کر چکا ہوں۔ گورنر صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی اس پہ بات کرتے ہیں، کس نے لیک کی اور نیا گورنر کون ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہو سکتی کی بات جو کر رہا ہوں نا، یہ بھی ایک خبر ہے کہ اگر کامران تصوری صاحب کو ہٹا دیا گیا تو گورنر گورنر کون ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے، کوئی متفقہ نام سامنے آنے والا ہے، کیونکہ یاد ہوگا آپ کو کہ کامران تصوری صاحب نے کہا تھا کہ خالد محمود صدیقی صاحب کو وہ نام بتا دیا گیا ہے، وہ چاہیں تو رابطہ کمیٹی میں وہ نام بتا دیں۔ میرا خیال ہے پھر وہ نام شاید نہیں بتایا گیا، تو باہر خبر تو پھر باہر آئی جاتی ہے۔ تو اس پر بھی بات کرتے ہیں کامران تصوری صاحب کے بارے میں۔ کس نے یہ کہا ہے کہ جی وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں اور تمام باتیں سامنے لے آئیں، کیا کچھ ہوتا رہا، کیسے انتخابات ہوئے، جعلی ہوئے، کس کا 100%، کس کا 200% جعلی ہے، اور ساری باتیں وہ سامنے لے آئیں۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا ہوا ہے۔ اور اچھا، مصطفیٰ کمال صاحب کی آڈیو تو جس نے بھی ریکارڈ کی، اور ظاہر اس کا تعلق لندن سے بتایا مصطفیٰ کمال صاحب نے، اور کہ موجود ہے اور لندن سے تعلق ہے، اور ہم نے فورنزک کے ذریعے پکڑ لیا، اور بہت اس طرح کے ظاہر لوگ اور بھی ہوں گے، ان کو بھی پکڑ لیا جائے گا۔ لیکن فاروق ستار صاحب نے کیا کہا ہے اس پر کہ پکڑا گیا وہ شخص نہیں پکڑا گیا، یہ بڑا دلچسپ بیان انہوں نے دیا، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اور ایک خبر ضرور میں بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ 9-0 سے جو گرفتار ہوئے تھے شکیل بنارسی، یہ خبر میرے سامنے سے گزری اخبار میں، اور کہ شکیل بنارسی نامی ایم کیو ایم کا، اب پتہ نہیں ایم کیو ایم آن کر رہی نہیں کر رہی، ایم کیو ایم کا کارکن تھا یا ہے یا نہیں، بارہ شکیل بنارسی کو 2 بار سزائے موت کا حکم عدالت نے سنا دیا، اور ان پر 12 سال قبل ایک مقدمہ درج ہوا تھا پاکستان بازار تھانے میں، اور اس پہ الزام تھا پاکستان پیپلز پارٹی کسی کارکن کے قتل کا، اور بھی لوگوں کے نام تھے، لیکن ان کو جو ہے 2 بار سزائے موت کا حکم سنایا گیا ہے۔ شکیل بنارسی جو تھے وہ 2015 میں جو 9-0 سے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان میں شامل تھے، 2015 میں 9-0 سے گرفتار ہوئے، اور عدم شواہد پر جو دیگر ملزمان بری ہوئے، ان کے ساتھ 2 لوگ بھی گرفتار ہوئے، افسر زیدی، ذوالفقار، عادل پگلا، کاشف، اور یہ نام تھے جو بری ہو گئے ہیں۔ یہ خبر میں نے اس لیے شامل کی، میرے سامنے آئی اخبار میں لگی ہوئی تھی، کہ یہ سارا سلسلہ 9-0 پہ جو لوگ گرفتار ہوئے، ظاہر یہ پہلا میرا خیال ہے کہ جو میرے سامنے سے نظر سے گزرا ہے جس کو سزا ہوئی ہے، اور کسی پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی کارکن کے حوالے سے۔ اب باقی چونکہ اسلحے کی بات ہوئی تھی، دیگر لوگوں کی بات ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ عدم شواہد کی بنا پر بری ہوتے گئے تھے، اور اسلحے کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ جی ایم کیو ایم نے پھر جو ہوا تو اس زمانے میں پھر وہ لائسنس دکھا دیے، اور پھر اسلحہ بھی واپس مل گیا ان کو۔ تو یہ ایک الگ سے خبر تھی کہ یہ 12 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا، اور اس میں ان کو سزا ہوئی ہے، 9-0 سے گرفتار ہوئے تھے۔ اس میں بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ، چلیں اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ ہوا کیا، اور اگر ایم کیو ایم کے جو لوگ پکڑے گئے تھے اس میں کتنے کرمنلز تھے یا نہیں تھے، اور کیا ہوا ان کا، پھر کیا اب کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یا اب سیاست میں ہے وہ نہیں ہے، چھوڑ دی سیاست ان کو، ملک میں ہے نہیں ہے، باہر چلے گئے ہیں۔ یہ وہ سنہری ہوئی جس میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے صحافی برادری جن کا تعلق پنجاب سے، وہ ہم سے پوچھتی ہے ان باتوں کو۔ یہ خبر سامنے آئی تو کسی نے مجھ سے پوچھا، تو میرے ذہن میں نہیں تھی اس خبر کے حوالے سے ڈیٹیل، تو میں نے ان کو اخبار کے حوالے سے یہ بتایا کہ یہ ہماری نظر سے گزری ہے یہ خبر، اور اس کی مزید ڈیٹیل ہوگی تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ملوث یہ تھے یا نہیں تھے، اور ساری باتیں، لیکن ظاہر یہ ساری باتیں، اور پھر عدلیہ کا نظام بھی ہمارے یہاں ہم سب کے سامنے۔ بہرحال جی، گورنر صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی، ابھی کس نے کی ہے، یہ بھی کیا لندن کا کوئی آدمی ہے جس نے کی ہے، لندن کا کوئی آدمی مراد اگر کوئی ہے تو، یا کسی اور آدمی نے کی ہے، یا وہی آدمی ہے جس نے مصطفیٰ کمال صاحب کی آڈیو لیک کی تھی۔ اور اس میں فرما کیا رہے ہیں گورنر صاحب؟ فرما رہے ہیں کہ ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے،
गवर्नमेंट में पीटीआई के साथ थे 2018 के बाद, और पीपल्स पार्टी और नून लीग अपोजिशन में थी बिल्कुल, और नून लीग और पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट थी एमक्यूएम 2018 के इंतखाबात के बाद, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अगेंस्ट होकर ही तो हुकूमत में गए थे ये लोग पीटीआई के साथ, कि जनाब ये दोनों तो चोर लुटेरे हैं, इनको आजमा चुके लोग, तो लिहाजा अब हम खान साहब के साथ जाएंगे। और फिर हमने पीडीएम का साथ दिया। खान साहब को 3.5 साल बाद जब उनकी गवर्नमेंट जाने वाली थी तो हमने उनको छोड़ दिया और पीडीएम बन गई, नून लीग और पीपल्स पार्टी दी जमातों ने, तो हम उनमें आ गए, वहाँ बैठ गए, जिसकी वजह से हमारा वोटर्स नाराज हो गया। पहले हमें 7 सीटें मिली थी, वो हमारा वोट बैंक था। वो कह रहे हैं जो 2018 में 7 सीटें मिली थी वही हमारा वोट बैंक था। आज हमें वोट, अच्छा फिर जाहिर है आज का फिर 15 सीटें जो मिली हैं भाई, तो फिर क्या मतलब फिर मिल जाए इसका, ये हाफिज नईम ने सवाल उठाया है कि 7 तो चलो मिली थी, वो आप कह रहे हैं आपका वोट बैंक वो था, तो फिर ये 15 मिल गई कैसे मिलेंगे जब वोट बैंक ही आपका 7 सीटों का था, ये सवाल उठाया उन्होंने। हुकूमत में शामिल होने के लिए बदले सिर्फ एक वजारत, वो भी साइंस और टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, और गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं सब, हमें कुछ मिलेगा भी नहीं, और हम हुकूमत में शामिल हो गए तो फिर हमारा हश्र बुरा होने वाला है। इन्हें अगर हुकूमत में शामिल नहीं होते और वैसे साथ देते हम, तो फिर हमारा हश्र बुरा इसलिए होगा क्योंकि वजारतें हों तो उनको लगता है कि हम डिलीवर कर सकेंगे, उन वजारतों में अच्छा काम करेंगे कि लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, तो फिर तो बच सकते हैं हम। अदरवाइज तो जब हमारे हाथ पांव बंधे होंगे, डिलीवर फिर कैसे करेंगे, और फिर लोग तो ज़ाहिर है मजीद नाराज होंगे हमसे, तो फिर क्या होगा। और ये मैं अपने व्लॉग्स में कह चुका कि आप वजारतें ले भी लें तो ये गली मोहल्ले वाले जो काम है कारकुनान के, लोगों के, वोटर के, सपोर्टर के, अहले इलाका के, ये बल्दियात के काम है, और ये आपको अपने कारकुनान को बताना होगा कि जनाब हमारा काम एमएनएमपीएस का लेजिस्लेशन होता है। ये अगर आप एतमाद में नहीं ले सके, नहीं बताने में कामयाब हो सके अच्छे तरीके से, तो फिर लोग नाराज होना उनका बनता भी है, और वो होंगे। हाफिज नईम ने ये कहा, ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद इनकी ऑडियो, कि जब ये बता दिया कि 100% और 200% वाले मैंडेट वाले भी हम पर मुसल्लत हैं, और ये जाली मैंडेट है सबका, पहले तो उन्होंने कहा कि जी बड़ी अच्छी बात है आपने बता दिया हमारा भी 100% जाली मैंडेट है। जब 7 सीटों वाला नहीं रहा आपका मैंडेट, तो 15 सीटों वाला फिर आपके पास कहाँ से आ गया। कौम के ऊपर आपका एहसान होगा, आप वादा माफ गवाह बन जाएं, और सारी बातें जो जो आपको पता है किस तरह किसको सीटें मिली हैं, आपको मिली हैं, दूसरे लोगों को मिली हैं, आपको 100% जाली मिला है तो दूसरों को 200% जाली मिला है, किसी को 60% जाली मिला है, ये सारी पोल पट्टियां आप खोल दें, वादा माफ गवाह बन जाए, कौम पर आपका एहसान होगा, और ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और आइंदा इस तरह के वाकयात नहीं होंगे। ये मुतालबा किया है हाफिज नईम उरमान। अच्छा, हाफिज नईम उरमान साहब दोस्त हैं वैसे कामरान टसूरी साहब के। अच्छा जी, टसूरी साहब जाहिर है गवर्नर सिंध हैं, और अच्छा गवर्नर सिंध के हवाले से खबर ये है कि किसी ने मुझे कहा, बैठकर हम बात कर रहे थे दोस्तों से, तो कि जनाब देखिए, क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब ने भी कल हामिद मीर साहब के जो प्रोग्राम में वो गए, तो वहां भी उन्होंने ये कहा कि हम आज अपोजिशन में जाकर बैठ जाएं, हमारी सियासत ऊपर चली जाएगी, हमें फायदा होगा, लेकिन फिर वो आगे जाकर दूसरी बातें उन्होंने की। और ये हकीकत है कि अगर अपोजिशन में हो तो लोग ज़ाहिर है लोगों के लिए ज़्यादा काबिल कबूल होगी बनिस्बत गवर्नमेंट में होने के, क्योंकि होने के बाद फिर आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो ज़्यादा लोगों की नाराज़गी होती है। पीपल्स पार्टी को नून लीग ने पंजाब का गवर्नरशिप दी है, तो अंडरस्टैंडिंग के तहत, और अब सिंध का गवर्नर हम और नून लीग मिलकर लगाएंगे। ये नहीं बात हो रही कि एमक्यूएम को दी जा रही है, उन्होंने कह दिया एमक्यूएम को दे रहे हैं नून लीग वालों ने, नहीं, वो कह रहे हैं कि हम और नून लीग मिलकर, यानी कि अब सिर्फ एमक्यूएम के ऊपर नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमसे मशवरा होगा, उसके बाद गवर्नर तैनात होगा। और फिर हामिद मीर साहब ने उनसे कहा कि जी क्या आपका गवर्नर भी हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, लेकिन बहुत सारी बातें हुई हैं हमारी नून लीग से, अभी मैं बता नहीं सकता सारी बातें, तो ये कहा है मुस्तफा कमाल साहब ने। और हमारे पास खबर ये है कि जनाब एक ऐसा गवर्नर होगा, अगर एमक्यूएम का गवर्नर खालिस्तान एमक्यूएम का गवर्नर नहीं हुआ, जो कि अभी तक तो नून लीग अड़ी हुई, नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब अगर हम पंजाब में पीपल्स पार्टी का गवर्नर ला रहे हैं, केपीके में पीपल्स पार्टी का गवर्नर ला रहे हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पार्टी से ये होगी कि बलोचिस्तान और सिंध में हमारा होगा। सिंध में इसलिए नून लीग अपना गवर्नर लाना चाह रही है, सिंध में उनका स्टेक है ही नहीं। वज़ीर आज़म कभी आएंगे अगर सिंध की तरफ, कराची की तरफ रुख करेंगे, तो कोई तो हो जो इस्तकबाल कर सके, उनका अपना हो, अपनी पार्टी का बंदा हो, वरना उनकी जो पार्टी के थोड़ा बहुत जो लोग हैं सिंध में मौजूद, कराची में मौजूद, तो वो नाराज होते हैं कि जी हमारा तो फिर यहाँ पुरस्तान हाल ही नहीं है। एक गवर्नर ही तो होता है, कम से कम जाके गवर्नर हाउस में बैठ के कोई बात कर लेंगे, कोई आप जैसे बड़े लोग आते हैं तो हम जाके बात कर लिया करेंगे। तो इसलिए
نون لیگ پسند ہے کہ جی ہمارا گورنر ہو، اور ایم کیو ایم کو ظاہر ہے اسی لیے یہ تعطل بار بار آ بھی رہا ہے. اب اس میں ہوگا کیا، ایک نام بیچ میں چل گیا کہ سوشل میڈیا خبر کے مطابق ایک نام آیا بیچ میں کہ جی ایسا گورنر پھر تلاش کیا جا رہا ہے جس کا تعلق، جس کے لیے ایم کیو ایم بھی رضامند ہو، نون لیگ بھی رضامند ہو، اور پیپلز پارٹی بھی رضامند ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی بڑا اتحادی ہے نون لیگ کی، ان کے بغیر بھی کام نہیں ہوگا. تو دو نام ہیں. ایک نام جس پر بات ہوئی وہ تھی محترمہ خوش بخت شجاعت صاحبہ، وہ بھی گورنر سندھ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ قابل قبول ہیں، ان تینوں جگہوں پر وہ قابل قبول ہے. ایم کیو ایم کے لیے قابل قبول سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کو لگے گا کہ جی ہٹا ہی رہے ہیں کامران رسولی صاحب کو، تو پھر کوئی ایسا شخص ہو جو ہمارے ظاہر ایم کیو میں رہی ہیں وہ پیپلز پارٹی، یعنی کہ وہ ان کے اچھے تعلقات ہیں زرداری صاحب سے بھی، اور نون لیگ والے بھی ظاہر دیکھتے ہیں کہ میچور خاتون ہے، ایک اچھا بولنے والی ہیں، اور بہت شور شرابہ والی نہیں ہے، کول مائنڈ ہیں، بڑا اچھی بات کرنا جانتی ہیں، تو ان کے لیے بھی قابل قبول ہوں گی. تو یہ نام ہے. ایک اور نام جو جس پر غور کر رہی ہے نون لیگ، وہ نام فی الحال جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے نون لیگ کے لیے، سوری پیپلز پارٹی کے لیے. پیپلز پارٹی اس نام پر اڑی ہے، اس نام پر البتہ متفق یہ سارے ہو سکتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں جی، اور آگے چل کر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب جو میں نے خبریں آپ کو دیں اس میں کوئی ایسی خبر جو رہ گئی ہو. اور خالد بھائی اچھا ہاں فاروق ستار صاحب کا دیکھیں، فاروق ستار صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ جی وہ کون بندہ ہے، وہ کون ہے جس کے آپ کی تنظیم میں، اور وہ تنظیم آپ کی کمزور ہے کیا، جو اس طرح کوئی بھی شخص جو ہے آڈیو بنا رہا ہے اور بقول آپ کے لندن بھیج رہا ہے، اور لندن کا آدمی ہے، تو آپ کی مطلب ہے تنظیم پہ توجہ نہیں ہے. تو انہوں نے تسلیم کیا فاروق ستار صاحب نے، ہم نے تنظیم پر توجہ نہیں دے سکے، اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی توجہ تنظیم کو دیں گے. اور جب پوچھا گیا اینکر نے کہ جی وہ پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا وہ بندہ، تو فاروق ستار صاحب نے کہا کہ جناب ہم کوئی شرلاک ہومز تو ہے نہیں، نہ ہم اسپائے ہیں کہ اب ہم موبائل فون اب کیا ہم پکڑ لیں فوری اس کو. اب سنیے گا، فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم شرلاک ہومز بھی نہیں ہیں، وہ جو ایجنٹ تھا شرلاک ہومز کہانیاں پڑھی ہوں گی آپ نے، نہ ہم جاسوس ہیں کوئی کہ پتہ چل جائے ہمیں فوراً کہ کون تھا یہ آدمی اور کیسے کر لیا سب کچھ اس نے. اس کا حل وہ کہہ رہے ہیں، اب حل یہ ہے کہ جی ہم موبائل فون سارے باہر رکھوا دیں گے تاکہ کوئی بنا ہی نہ سکے. جبکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہا تھا ہم نے فورنزک کے ذریعے پتہ چلا لیا ہے کہ کون شخص ہے جس نے آڈیو ریکارڈ کی ہے اور لیک کی ہے. فاروق صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو نہ شرلاک ہومز ہیں نہ ہم جاسوس ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے. بہرحال کہا ہے دونوں سینئر ہیں، دونوں سینئر ڈپٹی کنوینئر ہیں، اور یا تو یہ ہوگا کہ فاروق صاحب کو پتہ نہیں چلا، مصطفیٰ کمال صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ کون آدمی ہے. اور میں نے کہا نا کہ نام جو چل رہے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے بھی ہیں، اور ان ناموں میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. خبر ہے لازمی نہیں کہ وہی ہوں، ایک تو سوشل میڈیا کی خبریں بھی تو پھر ایسی ہوتی ہے نا. بہرحال آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور اب قومی اسمبلی کا اجلاس، اس کے بعد پھر وزارتیں، اور پھر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کچا چٹا کھل کر سامنے آ جائے گا، کون حق پر ہے کون سچ پر ہے، کس کو ملے گی وزارتیں کس کو نہیں ملیں گی. فضل الرحمان صاحب بھی عجیب و غریب بیانات دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ایک باغی کو قوم نے ووٹ دے دیا ہے یعنی عمران خان کو، تو اس کو مینڈیٹ حوالے کر دیں. اور کل اجلاس ہو بھی گیا کے پی کے کا، وہاں پی ٹی آئی والے حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور سندھ میں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ ایک بار پھر سعید مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ ہے، اور بلدیات میں بھی انہی کا میئر موجود ہے. لیکن بلدیات میں خبر یہ ہے کہ تبدیلی آنے والی ہے، بلدیات میں بہت کچھ تبدیل ہونے والا ہے. وہ کیا تبدیل ہونے والا ہے اگلی بلاگ میں ہم بتائیں گے آپ کو. اور ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی خبر دیں گے ہم آپ کو کہ کس طرح سے اب معاملہ مزید آگے چلے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم کا. کیونکہ میرے پاس خبر یہ تھی کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آگے چل کر ایک ہونا ہے. کس طرح اس پہ بات کریں گے. آپ بہت خیال رکھیے گا. کوئی اجازت مولانا.